اس آیت کریمہ کی اختتام میں مزید 2 صفتیں اہل ایمان کی بتائی گئی المخبتین کی، کہا کہ والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، والمقیم الصلاۃ یعنی والمقیم الصلاۃ، جو نون جو محذوف ہے عبداللہ بن مسعود کی قراءت میں وہ نون بھی جو ہے موجود ہے، تو والمقیم الصلاۃ والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی نماز قائم کرنے والے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے جو کچھ اہل ایمان کو عطا کی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مزید 2 باتیں بتائی گئیں۔ ابھی میں نے خطیب الشربینی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا تھا، جو 10ویں صدی ہجری کی ہیں، 977 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، السراج المنیر ان کی تفسیر ہے، ضرور پڑھیے گا، بہت مفید تفسیر ہے، تو بہت فوائد بہت اس کے میں ملتے ہیں ماشاءاللہ، تدبر کا جو پہلو ہے اس میں وہ بہت غالب ہے اس میں۔ تو خطیب الشربینی رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا کہہ رہا تھا میں، جو آیت کریمہ والمقیم الصلاۃ، یعنی اس آیت کریمہ میں دیکھو المخبتین کی 4 صفات بتائے گئے نا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، صبر کی بات اللہ نے کہا والمقیم الصلاۃ، آپ نے ایک ربط پیدا کیا اور مناسبت بیان فرمائی۔ خطیب الشربینی رحمہ اللہ نے کہا کہ والصابرین علی ما اصابہم، اہل ایمان کو دین کی خاطر جو کچھ بھی جو ہے تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتے رہتے ہیں، اور والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ نماز مطلب کہ قائم رہنے میں ہمیشہ جو ہے ان کا دھیان رہتا ہے، ہمیشہ وہ قائم رہتے ہیں۔ نماز کا جو ذکر صبر سے متعلق جو جوڑ کے بیان کیا گیا ہے، وہ یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے نا، آیت نمبر 35 سورۃ الحج کی، آپ دیکھو اس کی جو پچھلی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اس کے بعد کی آیتیں پڑھتے ہوئے جائیے آپ، تقریباً پچھلی 10 آیتیں 25 سے لے کر کے اب تک کی جو 35 آیت نمبر ہے، ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مناسک الحج کو بیان فرمائے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جو حضرات اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے اللہ نے جن کو سعادت دی ہے حج کرنے کی، یا جن کو عمرہ کے اللہ رب العالمین نے سعادت دی ہے، وہ بھی ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے حج کیا ہو وہ تو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، یا محض جو ہے ایک مومن ہونے کے اعتبار سے حج کے مسائل کو پڑھ کر کے یا حجاج کی زبانی سن کر کے وہ جان سکتے ہیں کہ حج کے دوران کتنی مطلب ایک مشقت ہوتی ہے ایک حاجی کو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، پھر جو ہے مطلب بات صرف منتقل ہونے کی نہیں ہے، اس انتقال یعنی اس منتقل ہونے کے جو اس کا دورانیہ ہے اس میں اس کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے، بھلے ہی آج اس کے لیے آسانیاں ہیں، پانی کا بندوبست ہے اور چھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کے باوجود بھی یعنی کیا بزرگ حضرات، آپ جوانوں کی جوانی کو دیکھیں وہ جواب دے جاتی ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امور حج کے دوران مناسک الحج کو انجام دیتے ہوئے ایک مسلمان جو صبر کرتا ہے، صبر کا تعلق ایک تو عموم ہے، ایک تو عام ہے، ایک مناسک الحج کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس کے سیاق میں یہاں پر والصابرین علی ما اصابہم کہا گیا ہے نا، تو پھر ایک یہاں پر صبر کا ایک عام معنی، صبر کا ایک خاص معنی کس اعتبار سے، یعنی مناسک الحج میں ہونے والے جو مشقتیں ہیں اس پر والصابرین علی ما اصابہم۔ تو خطیب شربینی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ مناسک الحج میں خصوصاً اور دیگر امور میں بھی عموماً جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اور مشقت ہوتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو یہ ساری مشقتیں، یہ ساری تکلیفیں ذہنی، بدنی، دیگر کسی طرح کی بھی، ان سب کے باوجود بھی وقتی طور پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے، بہت پریشان حال ہے، اب جو ہے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، اب اسے آرام کی ضرورت ہے، اب اسے کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے، اب اسے کچھ اور امور کی ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی والمقیم الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو بہرحال نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے نام پر مشقت ہوتی ہے، دین کے نام پر تکلیف ہوتی ہے، دین کے نام پر تھکاوٹ ہوتی ہے، دین کے نام پر جو ہے مطلب جس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہو اس کے نتیجے میں نماز فوت ہو جا رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ دین کا کون سا معاملہ ہے، وہ دین کی کون سی خدمت ہے کہ دین کی خدمت کے نام پر نماز فوت ہو جا رہی ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مناسک الحج کی بات ہو، خصوصاً یہاں پر جو آیت کریمہ میں بات ہے، یا عمومی طور پر بھی دین کی خدمت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی خدمت میں جو مشقت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کیا
ان مشغولیات کے نتیجے میں، یعنی ان افعال کو، مناسک الحج کو انجام دیتے ہوئے یا دین کے کسی اور معاملے کو انجام دیتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے یا اس مشغولیت کی وجہ سے کہ نماز ان کی فوت ہو جاتی ہے، نہیں والمقیم الصلاۃ، نماز کو تو اس کے وقت پر قائم کرتے ہیں، اس کے جو شروط ہیں، اس کے جو مطلب ارکان ہیں، یا جو ہے نماز کا جو مکمل ایک ڈھانچہ ہے اس کو مکمل طور پر اس کے وقت پر پڑھتے ہیں، اس کی محافظت کرتے ہیں، اس کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فعل وَيُقِيمُونَ الصَّلَاۃ نہیں کہا، فعل میں نہیں بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے اسم کی صورت میں بیان فرمایا والمقیم الصلاۃ۔ مقصود یہ ہے کہ یعنی یہ ہمہ وقت ان کے ذہن میں جو ہے ایک یہی تدبیر ہوتی رہتی ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، اب نماز کو قائم کرنا ہے۔ یعنی یہ نماز کی ہمہ وقت ان کے دل میں مکمل محبت ہونے کی دلیل ہے، اس کا خیال اور اس کی رعایت کی دلیل ہے، اس کے اہتمام کی دلیل ہے، اس کے لیے بہرحال کسی طور پر بھی دینی خدمت کس درجے کی بھی کیوں نہ ہو، تھکاوٹ اور مشغولیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ چیزیں ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی ہیں، ان کی نمازیں مؤخر نہیں ہوتی ہیں، ان کی نمازوں میں اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والصابرین علی ما اصابہم کے بعد فوراً کہا کہ والمقیم الصلاۃ، اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تو اس کو اسی اسلوب میں سمجھیں گے تو وہ سب ساری باریکیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ والمقیم الصلاۃ، یہ بات خطیب الشربینی رحمہ اللہ نے کہی ہے۔